کرب سے کربلا تک کا سفر کس طور پر ہوا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتی ہیں، بڑی پریشان ہیں، بڑی حیران ہے، چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں، دکھ، تکلیف اور دشواری کا منظر آپ کا چہرہ پیش کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا چچی جان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا ہو گیا؟ فرمایا ایک خواب دیکھا ہے جس کے باعث میں بہت پریشان ہوں۔ میں کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ جاتا، میں اس خواب کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ کیا بات ہے، کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا جس کا نام حسین ہوگا وہ پیدا ہوگا اور تیری گود میں دیا جائے گا۔ گویا کہ امام حسین کی ولادت سے پہلے جو ہے یہ خواب دیکھا جا رہا ہے، اور بی بی ام فضل جو آپ کی چچی ہیں ان کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اس بچے کی نگہداشت نشو و نما آپ کے ذمے میں ہے، آپ کی گود میں دیا جائے گا، گویا کہ آپ ان کی پرورش کریں گی۔ تو یہ خواب تھا۔ پھر ام فضل فرماتی ہیں کہ امام حسین کی ولادت ہو گئی، کچھ وقت گزرا ہے، میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر حاضر خدمت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں امام حسین موجود ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بندھی ہوئی ہیں۔ گویا کہ کوئی خبر آپ کو ایسی ملی ہے جس نے آپ کو رنجیدہ کیا، کوئی بات ایسی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دکھی ہو گئے ہیں۔ ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ دکھی ہوئے، کس چیز نے آپ کو پریشان کیا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خاک دی ہے، اور فرمایا کہ جب یہ خاک خون آلود ہو جائے تو یہ دلیل ہوگی کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ وہ شخصیت کہ جن کی پیدائش کے ساتھ ان کی شہادت کی خبریں تواتر کے ساتھ شارحین نے بیان کی۔ شارحین فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی۔ سب جانتے تھے کہ آپ کربلا میں شہید کیے جائیں گے، سب جانتے تھے کہ میدان طف آپ کی شہادت کا مرکز ہوگا، سب جانتے تھے کہ اس طور پر آپ کو شہید کیا جائے گا۔ ابن سعد طبرانی کی روایتوں میں موجود ہے، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میرے فرزند حسین کو میدان طف میں یعنی سرزمین کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور جبرائیل امین نے وہ مٹی بھی مجھے دی ہے جہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے گا۔ ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دولت کا خانے پر، دولت سرائے اقدس پر ایک ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا، اور اس فرشتے نے مجھے وہ مٹی دی ہے جہاں پر امام کربلا امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المومنین ہیں، ان کو مصطفیٰ کریم نے وہ مٹی دی اور فرمایا کہ یہ مٹی آپ رکھیں، اور جس وقت یہ مٹی سرخی میں بدل جائے، خون میں بدل جائے، تو یہ اعلان ہوگا، یہ دلیل ہوگی اور یہ اطلاع ہوگی اس بات کی کہ حسین کو جو ہے کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ گویا کہ ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادتوں کا جو ہے وہ کی خبروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ کرب، یہ علم، یہ دکھ، یہ سوز والی خبر جو انسان کے کلیجے کو چیر ڈالے، جو کسی گھر والے کو اس بات کی فکر میں مبتلا کر دے کہ ہمارا یہ لختے جگر اس طور پر کربلا میں
شہید کیا جائے گا۔ میں اپنے تناظر میں بات کروں، آپ بھائیوں کے تناظر میں بات کروں، ہمارے گھر میں اہل خانہ میں اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے، آفتوں سے بچائے، بری امواج سے بچائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے امراض سے ہمیں بچائے جو تکلیف دہ ہیں، جان لیوا ہیں۔ لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کے لیے یہ خبر ہے کہ آپ کے فلاں گھر والے کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا، ہیپیٹائٹس سی ڈکلیئر ہو گیا، اب زندگی کے اتنے ہی دن باقی ہیں، مجھے بتائیے کہ کلیجہ کس طرح کٹتا ہے، دل جو ہے وہ کس طرح مضطرب ہوتا ہے، انسان پر کرب اور الم اور تکلیف کی کیفیت کا کس طرح نزول ہوتا ہے، کس طرح انسان جو ہے دکھی ہوتا ہے اور اس کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ اب میرا یہ چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میرا بھائی، میرا باپ، میری ماں، میری بہن، میرا بیٹا یا میرا فلاں فلاں عزیز اس وقت میں جو ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، اس کی اطلاع کے مطابق، اس کی کیلکولیشن کے مطابق اس طور پر اس وقت میں جو ہے انتقال کر جائے گا۔ اب اس کے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ یا 2 مہینے کے بعد جو ہے یہ میرا عزیز مجھ سے جدا ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کرب اور الم کا معاملہ کس طرح انسان کو بے چین کرتا ہے، بے قرار کرتا ہے، افسردہ کرتا ہے، دل کی کیفیت کس طرح بے چینی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہی خبریں امام عالی مقام کی ولادت کے ساتھ آپ کی شہادت کے حوالے سے ہوئی ہیں، اور فرشتوں نے یہ آ کر خبریں دی ہیں، جبرائیل امین نے خبر دی ہے، ایک اور فرشتے نے جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس خبر کے لیے اس فرشتے کو گویا کہ مختص کیا گیا رب کی طرف سے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ گویا کہ رب العالمین کی طرف سے ان فرشتوں کو اس خبر دینے پر مامور کیا گیا، اور یہ فرشتے اس خبر کو لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں ان کے پاس آتے ہیں، محبوب کریم کے بارگاہ میں آتے ہیں، اور سارا گھرانہ جانتا ہے، بی بی فاطمہ تو زہرا بھی جانتی ہیں، علی شیر خدا، علی المرتضی، مولائے کائنات بھی جانتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہونا ہے، امام حسن بھی جانتے ہیں، لیکن ان نفوس قدسیہ میں سے کسی نے بھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں انسانوں کے لیے بھی اور دیگر مخلوق کے لیے بھی، آپ کی رحمت کی شان بیان ہوتی رہی ہے، قرآن بیان کرتا ہے، اور آپ تو جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا اس حادثہ حائلہ کو ٹالنے کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ ایسا نہ تو فاطمہ الزہرا نے کہا، نہ شیر خدا نے کہا، نہ امام حسن نے کہا، نہ خود مصطفیٰ کریم نے ہاتھ اٹھائے، نہ ام سلمہ کو جن کو یہ مٹی دی گئی ہے انہوں نے بھی اس کرب اور علم والی خبر کے ٹلنے کے حوالے سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں فریاد کی۔ کسی ایک نے بھی یہ فریاد نہیں کی۔ حاکم نے ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے، المستدرک للحاکم کی روایت ہے، فرمایا ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں تھا، ہم سارے اس بات پر متفق تھے کہ مصطفیٰ کریم کے اس شہزادے کو میدان طف میں کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اتنی روایتیں تواتر کے ساتھ امام پاک کی شہادت کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سفر میں میں مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضی کے ساتھ تھا، اور سفر کس کا تھا؟ فرمایا وہ صفین کا سفر تھا، صفین کا سفر تھا۔ کہتے ہیں ہم ساتھ تھے، نینوا کے مقام پر ہم پہنچے جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے۔ فرمایا حضرت علی نے ندا فرمائی اور کہا اے عبداللہ فرات کے کنارے پر ٹھہر جاؤ۔ ہم ٹھہر گئے۔ فرمایا کس لیے آپ نے ٹھہرایا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین شہید ہوں گے اور مجھے ان کی جائے قتل کی، ان کی شہادت گاہ کی مٹی دی گئی ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت کے وقت تک یہ خبریں چلتی رہیں، اہل بیت کے ہر فرد کو
اس بات پر اطلاع تھی کہ امام حسین شہید ہوں گے، اس مقام پر شہید ہوں گے، یہ آپ کی شہادت گاہ کی مٹی ہے، یہاں پر کجاوے ہوں گے۔ ایک مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ میں اس مقام کو جانتا ہوں کہ جہاں پر کجاوے باندھے جائیں گے، جہاں پر شہیدوں کا خون ہوگا، اہل بیت اطہار کے نوجوان یہاں پر جو ہے گویا کہ خاک و خون میں نہلائے جائیں گے۔ سب کچھ موجود تھا، سب خبریں تھیں، لیکن کسی نے بھی رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنا تو دور کی بات، صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا یہ اہل بیت کا گھرانہ ایسا ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرا کاشانہ اقدس تھا، مصطفیٰ کریم میرے گھر پر موجود تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے گھروں میں جایا کرتے تھے، ان کو شرف بخشا کرتے تھے۔ باری تھی بی بی ام سلمہ کی، فرماتی ہیں کہ میرے گھر پر مصطفیٰ کریم موجود تھے، ایک وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کے آنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے ام سلمہ دروازے کی طرف نگاہ رکھنا، دروازے کی طرف نگاہ رکھنا، اب کوئی آنے والا اس دروازے سے آنے نہ پائے۔ کیا باتیں ہونی تھیں فرشتے سے، مصطفیٰ کریم کو اس فرشتے نے کیا خبریں دینی تھی کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا اب یہاں پر آ نہ پائے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ فرمایا کہ کوئی بھی بات ہے، کوئی آنے والا نہ آئے۔ کہتی ہیں کہ میں اسی تاک میں تھی کہ کوئی آنے والا نہ آئے، لیکن آنن فانن حضرت امام حسین بچپنے کا معاملہ تھا، کم سنی کا معاملہ تھا، دوڑتے دوڑتے آئے اور مصطفیٰ کریم کے پاس آ کر گود میں بیٹھ گئے، اس گود میں بیٹھ گئے اور فرمایا جبرائیل اس فرشتے نے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ میدان طف ہوگا، کربلا کی سرزمین ہوگی اور آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ روایت کا مضمون ہے حضور نے فرمایا کہ راوی کو تھوڑا شک ہے کہ مٹی دی گئی اس جگہ کی یا کنکر دیے گئے یا ریت دی گئی، شیشے میں آپ کو وہ فراہم کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کو اسمیل کیا، سونگھا، فرمایا ریحو کربیوں و بلائن، یہ خوشبو تو کرب و بلا کی ہے، یہ خوشبو تو اس میدان کی ہے جہاں پر میرے حسین کا خون بہایا جائے گا۔ گویا کہ مصطفیٰ کریم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم اس بات کی خبر رکھتے ہیں کہ امام حسین کے خون کی خوشبو کیا ہوگی۔ اس مٹی سے آپ نے مصطفیٰ کریم کے امام حسین کے خون کی خوشبو کو گویا کہ ملاحظہ کر لیا، پہچان لیا، جان لیا، اور پھر اس شیشی کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر ام المومنین ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور فرمایا کہ جب یہ خون، یہ شیشی جو مٹی سے بھری ہوئی ہے خون میں تبدیل ہو جائے تو یہ عنوان ہوگا امام حسین کی شہادت کا، اور اللہ رب العالمین کی رضا پر ایسے راضی رہے کہ امام علی مقام نے 56 برس کی عمر میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، لیکن دین اسلام کو یزید کے ہاتھوں فروخت نہ کیا، عظیمت کی راہ اختیار کی، اور عظیمت کا جھنڈا امام علی مقام امام حسین نے بلند کیا اور دین کو خود شہید ہو کر باقی رکھا کہ آج ہم صدیاں گزرنے کے بعد 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے اور آج 1443 ہجری ہے۔ اسی طرح امام پاک کی شان، آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کیوں ہوا؟ ہم نے کہا حضور نے اتنے غزوات کیوں کیے، حضور نے اتنے سرایا کیوں کیے، مقصد کیا تھا؟ ہم نے کہا جو حضور کے غزوات کا مقصد تھا، جو حضور کے سرایا کا مقصد تھا، وہی کربلا کا بھی مقصد ہے اور وہی قیام پاکستان کا بھی مقصد ہے۔ میں اس کو ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ یہی مقصد ہے کہ حضور نے غزوات جو کیے ہیں، کربلا کا معاملہ ہوا یا تحریک پاکستان کا معاملہ ہوا، سب کے نزدیک مطمع نظر یہی تھا کہ اسلام، مسلمان اور اسلام کی ترقی،
کوئی اور جاگیریں نہیں بنانی تھی ہمارے بزرگوں نے، جاگیریں نہیں بنانی تھی ہمارے بزرگوں نے۔ آئیے ابو ہریرہ کی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں مسجد نبوی میں موجود تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے ہیں، کہتے ہیں ہم چند صحابہ موجود تھے، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ چلو یہود کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا، ہم سب چل دیے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا کردار کہ حضور نے فرمایا چلو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چل دیے۔ ہم دین کے لیے کتنا چل دیتے ہیں، ہاں کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ خیر صحابہ کرام چل دیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے مدرسے کے پاس سے گزرے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا یا معاشر الیہودا اسلموا تسلموا، اے یہودیوں کے گروہ اسلام قبول کر لو، تسلموا نجات پا جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے رپلائی تو کرنا تھا، رپلائی کیا کیا؟ رپلائی یہ کیا، کہا قد بلغت یا ابو القاسمی، اے ابو القاسم آپ نے تو بات پہنچا دی نا، جو آپ کا مقصد تھا، جو بات آپ کرنے کے لیے آئے تھے وہ آپ نے کر لی، اب آگے بات کریں۔ فرمایا حضور نے ذالک ارید اسلموا تسلموا، فرمایا میں یہی چاہتا ہوں اسلام قبول کر لو، امن میں آ جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ انہوں نے نہیں مانا۔ مصطفیٰ کریم نے تیسری مرتبہ کیا فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا اعلموا جان لو انما الارض للہ ورسولہ، زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، وانی ان اجلیکم من ہذہ الارض، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں زمین سے باہر نکالوں، مدینہ منورہ سے تمہیں جلا وطن کروں۔ فمن وجد منکم بمالہ شیئا فلیبعہ، تو تمہارا جو کچھ مال یہاں پر ہو نا، جس کو تم قیمتی سمجھتے ہو، اس کو بیچ باچ کر جو رقم تم نے کھڑی کرنی وہ کھڑی کر لو، ورنہ جس طرح تم جلا وطن کیے جاؤ گے تمہارا مال بھی نہیں بچے گا۔ پتہ چلا کہ دشمنان اسلام سے اس طرح بات کی جاتی ہے، یوں ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر جیسے آپ کہیں ہم تو آپ کے غلام ہیں، یوں نہیں ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، اسلام یہ نہیں کہتا۔ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے مال تمہارے ہیں جس کو تم قیمتی سمجھتے ہو، اس میں سے جو بیچنا ہے اور رقم کھڑی کرنی ہے تم کھڑی کر لو، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ انما الارض للہ ورسولہ، کہ زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات پر واضح دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کیوں کیے، کافروں سے مقابلے کیوں کیے، صحابہ کرام کی جماعت کیوں بھیجی کفار سے مقابلے کے لیے، یہ وجہ تھی کہ نہیں مانتے تو پھر اب مقابلہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اس زمین کا جس کو چاہے وارث بنائے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت انجام تو یہ پرہیزگاروں کا ہے۔ سپہ سالار کربلا امام پاک امام حسین کا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ، عراق، اور پھر اہل کوفہ کی سرزمین میں قدم رکھنا، اس کا سبب کیا تھا؟ امام علی مقام فرماتے ہیں جب صحابہ کرام میں سے بعض نے آپ کو فرمایا کہ اے امیر المومنین، اے امام حسین نواسہ رسول، آپ ان کوفہ والوں کی پرواہ نہ کریں، آپ یہ کہتے ہو کہ 150 خطوط انہوں نے بھیجے ہیں تو کوفے والے قابل وفا نہیں، وفادار نہیں ہیں، ان کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ جو ہے سفر نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بے وفائی کی ہے، ان کی بے وفائی مشہور ہے۔ کوفی لا یوفی کا جملہ اہل عرب اور علماء جانتے ہیں، کوفے والوں میں وفا نہیں ہے، تو آپ وفاداری کو ان کی لے کر یہ نہ سمجھیں کہ 150 خطوط آئے ہیں تو آپ کے ساتھ بڑی وفا کریں گے، آپ نہ جائیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے 150 خطوط کے ذریعے بلایا ہے، متواتر خطوط آتے رہے ہیں، اور میں یہ بات دیکھ رہا ہوں، غور کر رہا ہوں
کہ اگر میں نہ جاؤں اور کل بروز قیامت رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کھڑے ہو جائیں کہ یزید نے ہم سے بیعت طلب کی تھی اور ہم کمزور تھے، ہم میں طاقت نہیں تھی، نہ تو ہم زبان سے روک سکتے تھے نہ ہم ہاتھ سے روک سکتے تھے، ہم مجبور تھے، ہم نے نواسہ رسول امام حسین کو بلاوا بھیجا تھا، وہ ہماری دعوت پر آئے نہیں، ہمیں مجبور ہو کر یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنی پڑی۔ یہ مطمع نظر تھا امام عالی مقام امام حسین کا، یہ مطمع نظر تھا تاکہ کل بروز قیامت امام پاک کے بارے میں یہ بات نہ کہی جائے کہ امام پاک نے خطوط کی پرواہ نہیں کی اور جو ہے ان کے بلانے پر تشریف نہ لے گئے، حالانکہ قرائن پہلے بنائے گئے، امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا کہ چلیں وہ جا کر دیکھیں حالات کیا ہیں، وہ گئے، وہاں پر حالات بڑے سازگار تھے، اس وقت تک حالات سازگار تھے، انہوں نے چٹھی لکھ بھیجی کہ آپ آ جائیں یہاں پر، حالات اچھے ہیں، یہ لوگ ایک رات میں مجھ سے بیعت کر رہے ہیں، تو جب آپ آئیں گے تو آپ پر جان ضرور نچھاور کریں گے، لہٰذا آپ اس بات سے خوف نہ کریں کہ کوفے والے وفا نہیں کرتے، آپ آ جائیں۔ چنانچہ آپ کے پاس وہ چٹھی پہنچ گئی اور آپ جو ہے وہ وہاں سے نکلے۔ تو یہ مطمع نظر تھا امام عالی مقام امام حسین کا۔ اس موقع پر امام عالی مقام امام حسین نے خطبہ دیا جس کو امام جریر طبری نے تاریخ طبری میں نقل کیا، میں اردو میں ہی پڑھ کر سناتا ہوں کیونکہ میرا ابھی لیکچر کافی ہے۔ امام جریر طبری نے امام علی مقام امام حسین کا خطبہ جو نقل کیا، اس کے جو اہم الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا جو شخص ظالم بادشاہ کو دیکھے، ظالم جابر بادشاہ کو دیکھے، کیا کرتے دیکھے؟ فرمایا اس طور پر دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرتا ہے۔ یزید کے دور میں کیا ہوا؟ ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح جو ہے جائز قرار دیے گئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا گیا، منبر رسول پر گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں نے مسجد نبی میں لیت کی، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ ایسا خبیث اور بد باطن شخص، شرابی، زانی، فاسق، فاجر، نماز کو قضا کرنے والا اگر ہو تو امام حسین جیسا شخص اس کی بیعت نہیں کر سکتا، امام حسین جیسی شخصیت ان کی بیعت نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ اللہ کے حرام کو اس نے حلال کیا، اللہ کے عہد کو توڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کی، بندگان خدا کو گناہ اور ظلم اور زیادتی کے راستے پر لگا دیا، اور اس کے باوجود حسب استطاعت طاقت کے ساتھ اور زبان کے ذریعے اس ظالم بادشاہ کے ان برے کاموں کو روکنے کی کوشش نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اس ظالم بادشاہ والی جگہ پہنچائے گا۔ یہ مطمع نظر تھا امام پاک امام حسین کا، اس لیے آپ نے مدینہ منورہ کو، شہر نبی کو، مدینے کی ان یادوں کو چھوڑا ہے جہاں سے آپ کی وابستگی ساری زندگی رہی۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے جد کریم روانگی سے پہلے جد کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دی، تو آخری فراق کی گھڑیاں ہیں۔ امام علی مقام نے اپنی زندگی کے 56 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے سے ہمیں انسیت ہو جاتی ہے، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد سے ہمیں انسیت ہو جاتی ہے، اس جگہ کو چھوڑنے کے ہمارا دل نہیں کرتا۔ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ انسان جس جگہ رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے۔ اور یہ تو عام علاقوں کی بات ہے، شہر نبی ہو، مصطفیٰ کریم کا روضہ ہو، وہ جگہ کہ جہاں پر ایک لمحہ گزارنے کے لیے عاشق لاکھوں خرچ کر کے طویل سفر طے کر کے آتے ہوں، چند سانسیں وہاں پر گزار لینا اپنے لیے سعادت اخروی اور دنیاوی کا ذریعہ سمجھتے ہو، اس مقام پر 56 سال امام علی مقام امام حسین نے گزارے ہیں، اور اب دین کی سربلندی کے لیے
नाना के दीन को सरबलंद करने के लिए करबल का सफ़र इख्तियार करते हैं। रोज़ा अनवर से लगकर अपनी आस और अपनी उम्मीद और अपनी आँखों के ज़रिए वो सारा का सारा बोझ उतारना चाहते थे जो इनको मदीना मुनव्वरा छोड़ने पर उकसा रहा है। कहते हैं कि मुस्तफ़ा करीम के मज़ार पर आपने सर झुका दिया। कहते हैं सर झुकाया, आंखें बंद हुई और दिल की आंखें किस तरह आलम ख्वाब में पहुंचे। कहते हैं मुस्तफ़ा करीम का दीदार हो रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाया हुसैन अब वक्त करीब है, अब वक्त करीब है, तुम प्यासे शहीद किए जाओगे और जन्नत में शहीदों के बड़े दर्जे हैं। कहते हैं ये बात आपने सुनी है, आंखें आपकी खुल गई, उठे और रोज़े अक़दस से रुखसत इख्तियार की। ये मतमाए नज़र था, ये मकसद था इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के सफ़र इख्तियार करने का, और ये मकसद था करबला का। तारीख़ तिबरी में इमाम जरीर तिबरी ने एक कौल ये भी नकल किया है, अना अहक्कू के तहत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मैं ज़्यादा हकदार हूँ, मैं नवासे रसूल हूँ, मैं बुराई को देख कर जो है उसको छोड़ नहीं सकता, मैं हकदार हूँ इस बात का उस बुराई को हाथ से रोकूं या ज़बान से रोकूं। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो तो मैं नवासे रसूल देख नहीं सकता। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की तबलीग का सिलसिला जारी था। शब व रोज़ हुजूर मेहनत फरमाते थे। दिन का वक्त है, रात का वक्त है, दिन में तबलीग करते हैं, रात में रब की बारगाह में दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, रब की बारगाह में क़याम करते हैं और आहुजारी इल्तिजाओं और फरियादों का सिलसिला मुस्तफ़ा करीम का चल रहा है। कहते हैं कि इस्लाम फैलना शुरू हुआ और लोग मुस्तफ़ा करीम के दामन से कनेक्ट होना शुरू हुए, दामन से जुड़ने लगे। जिसका जो मसला होता था बारगाह मुस्तफ़ा में आने के लिए कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती थी कि कोई टोकन मिलेगा हमें, कोई परमिशन मिलेगी, कुछ भी नहीं है। मुस्तफ़ा करीम का दरबार खुला है। मस्जिद नबी में है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ सकते हैं, और काशान अक़दस पर हैं तो भी मुस्तफ़ा करीम के घर पे आ सकते हैं, कोई पहरा नहीं है। कहते हैं मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आते हैं, मुस्तफ़ा करीम ने हमें मेहमान की मेहमानदारी का हुक्म अता फरमाया है, मेहमान की मेहमानदारी का हुक्म अता फरमाया और फरमाया कि मेहमान आता है तो अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाहों को मिटा कर जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अगर कोई मेहमान बनकर आए तो क्या मुस्तफ़ा करीम ने उनकी मेहमानी नहीं की होगी? मुस्तफ़ा करीम खुद मेहमान नवाजी का हुक्म फरमाते हैं तो मुस्तफ़ा करीम कितनी मेहमानी करते होंगे। हमने कहा कि इनकी बारगाह से इनके मुबारक घर से, उनके काशान अक़दस से अगर किसी को पानी का एक घूंट भी मिल जाए ना तो उसके लिए निजात के लिए काफ़ी है, निजात के लिए काफ़ी है। मुस्तफ़ा करीम की मेहमानी की तो बात ही निराली है, उसको तो हम बयान ही नहीं कर सकते। लेकिन सहाबा इकराम ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया। सहाबा इकराम ने क्या ऑब्जर्व किया? सहाबा इकराम ने ये ऑब्जर्व किया, ये महसूस किया कि मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में लोगों का आना जाना लगा रहता है और मुस्तफ़ा करीम इनकी ज़ियाफ़त करते हैं और हमें भी मेहमानदारी का हुक्म देते हैं, तो मुस्तफ़ा करीम के अखराजात ज़रूर बढ़ गए होंगे, अखराजात ज़रूर बढ़ गए होंगे। तो हम कुछ करते हैं मुस्तफ़ा करीम के लिए, कोई तहाइफ़ का एहतमाम करते हैं, कोई आसानी का मामला करते हैं। सहाबा इकराम, इब्न अब्बास से मरवी है, फरमाते हैं कि सहाबा इकराम की एक जमात, कुछ सहाबा मिलकर कुछ चीज़ें तहाइफ़ के तौर पर, कुछ माल व असबाब तहाइफ़ के तौर पर लेकर हुजूर की बारगाह में जाते हैं और हुजूर की बारगाह में रखते हैं। क्यों आए हो? फरमाया हुजूर इस मकसद के लिए आए हैं, आपके खर्चात बढ़ गए होंगे, मेहमान आते रहते हैं दीनी मसाइल के लिए, शरई मसाइल के लिए, दुनियावी मामलात में भी हुजूर से मुशावरत सहाबा इकराम किया करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको मशवरे दिया करते थे। तो आप यकीनन जो आपके घर पर आता है आप उसको खाली हाथ तो नहीं लौटाते होंगे, ज़ियाफ़त तो करते होंगे। आपके खराजात बढ़ने का हमें गोया के ख्याल आया है, ये हकीर सा तोहफ़ा गुलामों की तरफ से है, कबूल फरमा लीजिए। कुरान की आयत नाजिल हुई, कुरान नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ?
قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قل، اے محبوب ان صحابہ سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ پر، اس رسالت کے منصب کی تبلیغ کے لیے اس پر اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داروں کی محبت۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، میرے جی کو خوش کرنا ہے، میرے من کو سکون دینا ہے، میرے کلیجے کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو ایک بات دھیان رکھنا، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ انی تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ وثانیہما آل بیتی، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، پہلی چیز کتاب اللہ ہے اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 1402 ہے، فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا الا خبردار، انا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال تو ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، ان کی کشتی ہے۔ فرمایا من رکبہا نجا، جس نے اس سفینے میں سواری اختیار کی نجات پالی، من تخلف عنہا ہلاکا، فرمایا جس نے اس کشتی سے منہ موڑ لیا، اس سفینے سے منہ موڑ لیا، روح گردانی کی، اس جماعت میں جو صحابہ کی جماعت ہے، میرے اہل بیت کی جماعت ہے، اس میں شامل نہ ہوا، ہلاک ہو گیا۔ تو جو صحابہ کو گالیاں نکالیں، جو اہل بیت کے بارے میں غلط بکواس کریں، یزیدیوں کی تائید کریں، توڑ مروڑ کر جو ہے اپنا موقف بیان کرے، کسی نہ کسی طریقے سے یزید کو بچانے کی کوشش کریں، اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سواری اختیار نہیں کی۔ تو جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا، خود اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس شخص کا مقابلہ کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جہاں چاہے جائے اور جو کرے، اپنا جو ہے خود ثابت کر رہا ہے کہ حضور کے اہل بیت کو چھوڑ کر کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے اہل بیت کی تربیت کس طرح کی؟ امام علی مقام نے کربلا میں 3 دن بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، لیکن یہ آپ کے لیے پہلی مرتبہ نہیں تھا، یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، صبح کا وقت گزر جاتا ہے، دوپہر میں کچھ پریشانی ہوتی ہے، عصر کے بعد زیادہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ ورکنگ ڈے ہو تو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر پہ آنا ہے آفس سے، کاروبار سے، دکان سے، تو روڈ کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، منہ سے گالم گلوچ بھی نکلتی ہے، کیوں کہ پہاڑا جو ہے وہ چڑھ گیا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزہ جو ہے گھر پر افطار کرنا ہم پر فرض ہے یا واجب ہے یا لازم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ روزہ افطار کرنے کے لیے کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں اور کتنی گالم گلوچ کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ ایک روزہ رکھیں تو یہ حال ہو۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ تلوار کے سائے میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں۔ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ تربیت کس طرح ہوئی ہے؟ ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو، قرآن کا واقعہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے منت مانی تھی، حسنین کریمین بیمار ہوئے تھے، منت یہ مانی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ نے کہ میں اگر یہ دونوں شہزادے تندرست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تو میں جو ہے ان کے شکرانے میں 3 روزے رکھوں گی، اور خود نہیں رکھوں گی، سارا گھرانہ رکھے گا۔ منت مان لی، شہزادے دونوں صحت یاب ہو گئے۔ حضرت علی نے بھی رکھا، بی بی فاطمہ نے بھی، بی بی فدہ جو آپ کی خادمہ تھیں، اور حسنین کریمین، سب نے روزہ رکھا۔ علی المرتضیٰ کہیں سے جو لے آئے، اس کے 3 حصے کیے، اور تینوں دن افطار کے لیے رکھے کہ افطار میں روٹی پکے گی اور اس سے ہم کھائیں گے، اور باقی اگر کھجوریں ہیں تو وہ صحیح، ورنہ پانی وغیرہ سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے، روزہ افطار کر کے بھی اور روزہ سحری کے وقت میں بھی۔ کہتے ہیں کہ پہلا دن ہوا، یتیم آ گیا افطار کے وقت میں، اس کو دے دی گئی روٹی۔ دوسرا دن ہوا جو ہے مسکین آ گیا، اور تیسرا دن ہوا تو جو ہے وہ قیدی آیا
تینوں دن ان نفوس قدسیہ نے پانی کے ذریعے یا کھجور کے ذریعے یا زیادہ سے زیادہ دودھ کے ذریعے روزہ افطار بھی کیا ہے، سحری بھی کی ہے، اور روٹی سے یہ لوگ گویا کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کیا، خیرات کی، تربیت ہوئی، ان کی تربیت ہوئی۔ کیا تربیت ہوئی کہ ابھی تو گھر ہے، ابھی تو گھر ہے، اور روزہ ہے اور افطار بھی ہوگا، اور روٹی نہیں تو پانی دستیاب ہے، پانی نہیں تو کھجور دستیاب ہے، کھجور نہیں تو دودھ بھی مل سکتا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا اے امام حسین کہ کربلا کی سرزمین ہوگی، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، خیمے کے باہر خندق ہوگی، اس میں آگ جل رہی ہوگی اور شعلے اور حرارت خیمے تک پہنچتی ہوگی، خیمے میں مستورات بھی ہوں گی، شیر خار 6 ماہ کے علی اصغر بھی ہوں گے، بھائی بیٹے بھانجے بھتیجے سب جو ہے رائے خدا میں یکے بعد دیگرے شہید ہو جائیں گے۔ نہر فرات چند قدم پر ہوگی لیکن پانی سب لوگ پی سکیں گے، اہل بیت کا یہ کاروان پانی نہیں پی سکے گا۔ اور مد مقابل 72 لوگوں کے 22,000 کا لشکر ہوگا۔ اے امام علی مقام، اے امام حسین، اے نواسہ رسول، اے حضور کی اہل بیت، اپنے آپ کو تیار کر لو، 3 دن بھوک پیاس برداشت کر لو، اور روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، اور خود کو تیار کرو تاکہ کربلا میں تمہیں زحمت نہ ہو۔ گویا کہ یہ تربیت ہوئی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امام علی مقام نے مساکین کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دعوت جب کرتے ہیں تو غریب تو ہم دعوت دیتے ہی نہیں، غریبوں کو دعوت نہیں دیتے، ہم اپنے جیسے مالداروں کو دعوت دیتے، بلکہ ہمارا حال تو اتنا خراب ہو گیا کہ ہم شادیوں میں تو کیا غریب لوگوں کو دعوت دیں گے، ہم تو فوتگی میں بھی غریبوں کو بلانے کے لیے تیار نہیں۔ فوتگی کا کھانا بھی ہمارے یہاں یہ لسٹ بنتی ہے، لسٹ جس دن انتقال ہو اس دن رات کو لسٹ بنتی ہے، فلاں 2 بندے، فلاں کے 3، انہوں نے ہمیں پورے گھر کا کہا تو پورے گھر کی دعوت دینی ہے، یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، یہی ہوتا ہے۔ یہ کچھ اور دعوت میت یہ جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتح رضیہ شریف جدید 9ویں جلد میں آپ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 621 یا 22 پر یہ پورا کا پورا رسالہ شروع ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ دعوت میت مکروہ اور ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے میت کے کھانوں کی دعوتیں دیتے ہیں، سویم کی دعوت دیں گے، چہلم کی دعوت دیں گے، یہ دعوتیں غریبوں کے لیے ہیں، آپ غریبوں کے لیے دیں، غریبوں کو جمع کر کے کھلائیں، یا جو ہے کسی دارالعلوم میں بھیجیں جہاں دینی طلبہ پڑھ رہے ہیں وہاں بھیجیں۔ ہم جو ہے کھاتے پیتے لوگوں کو، مالدار لوگوں کو بلاتے ہیں، 1.5 گنا جو ہے پیٹ ان کا تیجے کے کھانے کے لیے بڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں کمی ہو تو شکایت ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا حال ہے، یہ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہم سویم کی دعوت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ڈٹ کے کھائیں گے، اور کوئی چیز کم ہو گئی تو اہل خانہ سے شکایت بھی کریں گے۔ ہم نے اس دعوت میت کو ہم نے شادی کی دعوت سمجھا، بچوں کو بلا کر جو ہے گراؤنڈ میں اگر بچے کھیل رہے ہوں تو بلا کر سویم کا کھانا کھلاتے ہیں۔ یار دل مردہ ہوتے ہیں ہمارے، میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے، گناہ کر کر کے ہم نے دلوں کو مردہ کر دیا، کوئی ہدایت کی بات، کوئی نیکی کی بات، کوئی قرآن کی بات، کوئی حدیث کی بات ہم پر اثر نہیں کرتی۔ ہم گھاٹ کے 3 پات کی طرح زندگی گزارتے جا رہے ہیں، 10 20 25 50 سال ہم نے جتنے بھی گزار لیے اس طور پر ہی گزار لیے، قبر ہماری منتظر ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی شعور اور ہوش نہیں آ رہا، شعور اور ہوش نہیں آ رہا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ امام پاک امام حسین کا مساکین کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہم نے بڑا لذیذ کھانا تیار کیا ہے اور خوشبو بھی ہے ہمارے پاس، آپ جائیں اپنے ہم پلہ لوگوں کو، یعنی اپنے اسٹیٹس کے مطابق جن کو آپ سمجھیں ان کو لے آئیں، ان کی ہم دعوت کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے اور خوشبو دیں گے۔ امام علی مقام نے کیا کیا؟ باہر نکلے، مسجد نبی میں جتنے مساکین تھے، جتنے غرباء تھے، فقراء تھے، سب کو اکٹھا کیا اور تشریف لے آئے گھر پر۔ پڑوس کی خواتین، کان یہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا خواتین کے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے پڑوسیوں کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کاش کہ ہم اپنے گھر کی خبر لیں
خواتین نے بی جو ہے صاحبہ امام حسین کی زوجہ محترمہ کو کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے گھر میں سارے مساکین آ گئے ہیں، جتنے مساکین تھے غریب تھے وہ سارے کے سارے آپ کے گھر میں آ گئے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین نے اس بات کو سن لیا، آبزرو کر لیا، اگرچہ تربیت اہل بیت کے گھرانے کی تھی، لیکن آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کیا کہا؟ فرمایا کہ میرا جو تم پر حق ہے نا، میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج کھانے میں سے کچھ بچے گا نہیں، کھانے میں سے کچھ بچ کر رکھا نہیں جائے گا، اور جو خوشبو ہے نا وہ بچائی نہیں جائے گی، انہی غربا اور مساکین میں تقسیم ہوگا۔ امام علی مقام نے تربیت کی اپنے گھر کی، اپنے اہل خانہ کی تربیت فرمائی، فرمایا کہ مساکین آئے، کھانا بھی کھایا، ان کو کپڑے بھی پہنائے گئے، اور عمدہ خوشبو جو تیار کی گئی تھی وہ بھی انہی پر گویا کہ صرف ہوئی، انہی پر خرچ ہوئی۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھانا کھلانے والوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا مہمان آئے تو ہمارا منہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ سیدنا اسماعیل بن ابو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سواری پر تھے، ایک جگہ مساکین کچھ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ اب اگر ہم ذہن اس طرف لے کے جائیں، اس جگہ کی طرف لے کے جائیں کہ امام حسین جو ہے وہ سواری پر ہوں گے، گھوڑے پر ہوں گے یا خچر پر ہوں گے، سواری کر رہے ہوں گے، اور جس جگہ سے گزرے ہوں گے تو مساکین کھانا کھا رہے ہوں گے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس طرح فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح کا امیج ہمارے ذہن میں بنتا ہے اس واقعے کے حوالے سے۔ تو کہتے ہیں کہ امیج بنا ہمارا۔ امام علی مقام کو ان مساکین نے کہا حضور ہمارے ساتھ آئیے نا، کھانا کھائیے نا، ہماری گاڑی میں ہم جا رہے ہوں، ہمیں کوئی اس طرح روک سکتا ہے؟ وقت کا امام ہے، نواسۂ رسول ہیں، ان جیسی شخصیت تو کیا ہوگی کوئی، ہاں اس دور میں ان جیسا کون ہوگا، کس کو یہ شرف و مقام و مرتبہ ملا ہوگا؟ لیکن کہتے ہیں آپ سواری سے اترے اور ان کے ساتھ 2-4 لقمے کھائے اور فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں تھی، لیکن تم نے بڑی محبت سے کہا، اس لیے تمہارا دل رکھنے کے لیے میں نے چند لقمے کھائے ہیں، اب میری بات بھی ماننی پڑے گی، میری بات ماننی پڑے گی۔ کیا بات منوائی آپ نے؟ آپ نے کہا کہ اب میرے گھر چلو، میرے ساتھ چلو۔ آپ ان کو تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو لے گئے اور ان کو گھر پہ لے جا کر دعوت کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا، ان کو کپڑے بھی دیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دراہم بھی تقسیم کیے۔ یہ غریبوں سے محبت اور عقیدت کا اظہار امام علی مقام امام حسین نے کیا۔ امام علی مقام کی عبادتیں کیسی تھیں؟ ہم سے عبادت نہیں ہوتی نا، امام علی مقام عبادت کرتے تھے۔ کس طرح؟ جن کی ماں ساری رات قیام کرے اور یہ کہے کہ اللہ کبھی رات اتنی طویل ہو جائے کہ فاطمہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکے، اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد بھی جب دعا مانگے تو اپنی لیے نہ مانگے بلکہ امت کے لیے مانگے، تو وہ جو شہزادہ پیدا کرے گی اس کی شان بھی بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہوگی۔ امام علی مقام کی شان یہ تھی، آپ کی عبادت کا معاملہ یہ تھا کہ 25 مرتبہ آپ نے زندگی میں پیدل مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا اور حج بیت اللہ کیا۔ 3 دن نہیں گزرتے تھے، پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ نوافل پڑھتے تھے، یعنی 100 نوافل روزانہ پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ تھے امام علی مقام امام حسین۔ کہتے ہیں کہ علامہ جامی علیہ رحمہ، بڑا مشہور نام ہے تاریخ اسلام میں، امام جامی علیہ رحمہ، فرماتے ہیں علامہ امام علی مقام امام حسین کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے، اندھیرا ہو، بالکل ڈارکنیس ہو، کوئی کھمبا نہ ہو، کھمبا اور پول تو اس وقت تھا بھی نہیں، چراغ کے ذریعے جو ہے روشنی کی جاتی، کہتے ہیں اندھیرا ہوتا تھا، امام علی مقام امام حسین کی پیشانی اور دونوں رخساروں سے نور کی کرنیں پھوٹا کرتی تھی اور اطراف جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کریم کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں اور بی بی عائشہ کھوئی ہوئی سوئی جو ہے وہ ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ ہم نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور،
तेरा सब घराना नूर का। ये नूर वाला घराना था जिसकी चमक और दमक से आलम जो है वो मुनव्वर हुआ है। कहते हैं इमाम अली मकाम मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा का सफ़र इख्तियार करते हैं और आगे का सफ़र इख्तियार करते हैं। रास्ते में जब मक्का मुकरमा से रवाना होने लगे तो रास्ते में इब्ने मुती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग शख्सियत से मुलाकात हुई, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की। तमाम अकाबिर अजिल्ला उलमा हों, बुजुर्गान दीन हों, सब इस बात पर कमर बस्ता हैं कि जो शान मकाम और मर्तबा अहले बैत को अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, जिनकी शान में कुरान उतरा है, वो किसी और को नहीं मिल सकता। हुजूर का नसब होना ये बहुत बड़ी शान है। हुजूर ने फरमाया कुल्लु नसबिन व सबबिन यनक़तिहु यौमल क़ियामती इल्ला नसबी व सबबी। हर किस्म का रिश्ता और नाता कल बरोज़े क़यामत मुनक़ते हो जाएगा, सिर्फ मेरा रिश्ता और नाता बाकी रहेगा। इस रिश्ते और नाते को कोई शख्स दुनिया का सारा मालो मता भी दे दे तो खरीद नहीं सकता। कल बरोज़े क़यामत होगी, एक तरफ इमाम अली मकाम और मुस्तफ़ा करीम का जो है गोया के खानदान होगा, अहले बैत होगा और उनके मानने वाले सब दरअसल जो है जमा होंगे, मेरे आप जैसे आखिर में ही खड़े हो जाएं तो भी बड़ी हमारे लिए निजात की बात है। और दूसरी तरफ यजीदी टोला होगा। मुझे बताइए ये यजीदी टोला क्या जवाब देगा? मुस्तफ़ा करीम के बारगाह में कैसे आंखें मिलाएगा? क्या जवाब होगा इनके पास? अल्लाह ताला करम फरमाए, हमें अपने अकीदों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। लिबास खिज़्र में यहाँ सैकड़ों रैज़न भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है कुछ पहचान पैदा कर। कहते इब्ने मुती ने कहा कि हुजूर मेरे कुएं का पानी कम हो गया है, लोग इस कुएं से फायदा उठाते हैं, इसी पानी से गुजारा है, आप कुछ करें ना, इस कुएं का पानी जो है वो बरकत वाला हो जाए। फरमाया कुछ पानी है या नहीं है? फरमाया है। प्याले में चंद घूंट पानी लाया गया। इमाम अली मकाम ने एक घूंट पानी लिया और कुल्ली करके दोबारा उस प्याले में डाल दिया और फरमाया इसको कुएं में डाल दो। इब्ने मुती फरमाते हैं वो कुआं जिसका पानी बहुत नीचे था फौरन जो है ऊपर आ गया। पहले से ज्यादा मीठा और पहले से ज्यादा ठंडा पानी जो है हमें मैसर आया, वो पानी जो पहले हम कभी पी नहीं सकते थे। इमाम अली मकाम की करामत थी कि हमें पहले से ज्यादा मीठा और लजीज पानी मैसर आया। इमाम अली मकाम करबला पहुंच गए। करबला पहुंच गए, रास्ते में हुर बिन यजीद रयाही ने एक मौके पर आपको रोका था और फिर आपके लिए रास्ता हमवार किया था और कहा था कि मैं अपने सिपाहियों को सुला दूंगा, आप चाहते हैं तो रात के इस वक्त में यहाँ से रुखसत हो जाएं, बाद में जो होगा ये मैं जानूं और यजीद और इब्ने जियाद जाने, आप निकल जाएं यहाँ से। क्योंकि वहां पर उस वक्त सारा का सारा मामला खुलकर इमाम अली मकाम के पेश नजर हो चुका था कि यजीद क्या चाहता है और क्या करेगा। फकत अहले बैत के खून का ये प्यासा था और इक़्तिदार का नशा उसको जो है वो चढ़ चुका था। अब किसी बात पर जो है ये तैयार नहीं था, लेकिन इमाम अली मकाम ने उस वक्त भी और बल्कि आखिर वक्त तक इत्माम हुज्जत किया है और इस बात को साबित किया है कि मैं जंग नहीं चाहता, लेकिन मैं यजीद के हाथों बैत भी नहीं चाहता। ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का मतमा नज़र था। कहते हैं कि एक तरफ यजीदियों की फ़ौज है और एक तरफ कारवान अहले बैत है जो कि 72 या 82 अफराद पर मुश्तमिल था। मुख्तलिफ रवायतें मिलती हैं, 72 का कौल ज़्यादा उलमा ने बयान किया, ज़्यादा वैलिड समझा जाता है, यूँ कह लीजिए आप। इसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और दीगर अहबाब भी हैं। 22,000 का लश्कर, 72 का काफिला, वो लश्कर कि जो खाने पीने के लिए जहाँ पर ऊँट ज़िबा हो रहे हैं, सैर होकर खा रहे हैं, और यहाँ पर अहले बैत नबूवत के लिए नहर फुरात को बंद कर दिया गया। हाँ, सब पी सकते हैं पानी, अहले बैत का कारवान इस पानी से कुछ भी नहीं पी सकता। जानिसारों ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पर अपनी जानों के नजराने पेश किए। गिरदो नवा के कई अहबाब आकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पर अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे। यजीदी गिरोह में हुर बिन यजीद रयाही नामी एक शख्स, एक नौजवान था, बड़ा जंगजू फुर्तीला, जिस पर यजीदी गिरोह को बड़ा मान था, फ़ख्र था कि ये हमारे लिए
بہت کچھ کرے گا، لیکن تھا سعادت مند، بدقسمتی سے یزیدی گروہ میں کھڑا تھا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ امام علی مقام نے اس بات کو جان لیا، بھانپ لیا کہ یہ حر بن یزید جو کھڑا ہے، اگرچہ یزیدی گروہ میں کھڑا ہے لیکن یہ ہے ایسا نہیں، یہ تو سعادت مند ہے۔ لیکن اس حر کی گویا کہ بے قراری کیا تھی؟ سیرت نگاروں نے لکھا کہ کبھی عمر بن سعد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ کیا نواسہ رسول سے بھی مقابلہ کیا جائے گا؟ کیا ان کے ساتھ تو مقابلہ کر کے اپنی آخرت کو برباد کرے گا؟ دنیا کا مال و متاع، حکومتیں، یہ ساری کی ساری یہیں پر ہیں اور یہیں تک رہ جائیں گی۔ 25 50 60 70 سال کی زندگی گزار کر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، سارا اقتدار یہیں رہ جائے گا، باقی تو ایمان رہنے والی چیز ہے۔ قبر میں انسان اپنا ایمان لے کر جائے گا، عمل لے کے جائے گا، تو کیا کرتا ہے؟ لیکن ان بدبختوں کے لیے حر بن یزید ریاحی کے ان کلمات سے کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ بدبختی اور شقاوت ان پر غالب تھی۔ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں معصب بن یزید جو کہ حر کے بھائی تھے، انہوں نے جب اپنے بھائی کی بے قراری دیکھی تو کہا کہ بھائی جان کیا بات ہے، کیا بے قراری ہے؟ بڑے بڑے جو ہے لشکروں میں آپ گئے ہیں، بڑی بڑی جنگوں میں گئے ہیں، بڑے بڑے سورما آپ کے مقابل میں آئے ہیں اور آپ نے ان کا جو ہے قلع کما کیا ہے، موت کے گھاٹ اتارا ہے، کبھی آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، کبھی آپ کو جو ہے وہ جھرجھری نہیں آئی، کبھی آپ پریشانی کے عالم میں نہیں آئے، اب کیا بات ہے؟ مختصر سا یہ قافلہ ہے، 72 کا قافلہ تھا، اس میں اتنے جو ہے گویا کہ شہید ہو گئے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا اس سے پہلے جتنے لوگوں سے مقابلہ کیا ان میں کوئی نواسہ رسول جو نہیں تھا، جتنے مقابلے میں نے کیے ہیں، جتنی جنگیں میں نے کی ہیں، جتنے لوگوں کو میں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، ان میں کوئی نواسہ رسول نہیں تھا۔ میرا دل بڑا بے قرار ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی فیصلہ کر لوں، مجھے بے قراری جو ہے مزید ترپا رہی ہے کہ امام علی مقام کے مد مقابل آنا یہ دانشمندی نہیں بلکہ یہ تو محرومی ہے، بدبختی ہے، اور میں اس بدبختی کو اپنے گلے نہیں لگا سکتا۔ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، نگاہ امام حسین نے یہ سارا منظر بھانپ لیا اور آپ نے وہیں سے آواز لگائی اور فرمایا ہے کوئی جو آل رسول پر اپنی جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ امام علی مقام کی طرف سے یہ صدا تھی، کہتے ہیں کہ حر کے پاؤں کی بیریاں کٹ گئی، گویا کہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ میں لپک کر امام حسین کے قدموں میں جا پہنچوں۔ بے تاب دل، بے قرار آنکھیں اطمینان سے امام علی مقام امام حسین کو تک رہی تھی، جرت کا مظاہرہ کیا اور امام علی مقام امام حسین کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا کر حر بن یزید ریاحی پہنچ گئے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا حضور اپنی اس جسارت پر نادم ہوں جو میں نے وہاں پر آپ کو روکا تھا، شرمندہ ہوں، میری خجالت سے میری آنکھیں اٹھتی نہیں ہیں، اگر آپ کی یہ کریمانہ صدا نہ سنتا تو ہمت نہ ہوتی کہ آپ کی طرف آؤں۔ آپ کے اس اعلان نے مجھے جرت اور ہمت عطا کی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ توبہ قبول ہو جائے گی؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اپنوں کی بات معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے تو ایسا لگتا ہے کہ خنجر اپنے ہاتھوں میں رکھے ہیں اور صرف اپنوں کے لیے۔ دنیا بھر سے ہماری دوستیاں ہیں، فیس بک پر ہمارے پاس ہزاروں ہوں گے، انسٹا پر بھی ہوں گے اور جگہوں پر بھی ہوگا، لیکن اپنوں سے ہم تعلق بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ امام علی مقام نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص مندوں کے استغفار مقبول ہیں، توبہ مستجاب ہے،
اور عذر خواہ رب کی بارگاہ سے تو محروم نہیں ہوتے۔ دنیا اگر دھتکارتی ہے تو دھتکارتی رہے، لیکن رب تو معافی دینے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی رب کی ذات ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں شب و روز گزارنے والے امام حسین نے اس کی داد رسی کی اور فرمایا شاباش شاباش، تیری ساری تقصیریں معاف ہیں اور سعادت مندی کے حصول کی تجھے اجازت دی جاتی ہے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ کسی کو شفا چاہیے تو مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اہل بیت کے قدموں میں گر جائے، شفا مل جائے گی۔ فرمایا حر نے اجازت پا کر میدان کی طرف جو ہے گھوڑا دوڑایا، جمع مردی کا مظاہرہ کیا، کئی یزیدیوں کو واصل با جہنم کیا۔ میں نے کہا نا کہ یہ حر وہ تھا کہ جس پر یزیدی گروہ کو ناز تھا کہ اگر یہ میدان میں اترا تو کئیوں کو جو ہے گویا کہ سے مقابلہ کرے گا، لیکن قسمت کا ستارہ گویا کہ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ حر کی قسمت تو تھی وہ امام حسین کی طرف سے مقابلہ کرنے کی تھی، یہ تو غلطی سے اس طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس طور پر اس بات کو ثابت کیا کہ اگرچہ یزیدی گروہ میں حر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں، لیکن نگاہ ولی اس بات پر طاقت رکھتی ہے کہ امام حسین نے اس کو یزیدی گروہ سے کھینچ کر سعادت مندوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اب یہ مقابلے کے لیے تو آئے ہیں لیکن یزید کی طرف سے نہیں، امام علی مقام کی طرف سے آئے ہیں، اس جنتی گروہ کی طرف سے آئے ہیں جن کے لیے مصطفیٰ کریم نے بشارتیں دی ہیں۔ حضرت یزید نے مقابلہ کیا اور بڑی جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ کے بھائی ماسب بن یزید نے بھی اپنا دامن جو ہے یزیدی گروہ سے چھڑا لیا اور سعادت مندوں کی صف میں حضرت امام علی مقام امام حسین کی صف میں وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت حر بن یزید ریاحی نے بڑی جواں مردی کا مظاہرہ کیا، اگرچہ اس وقت بھی آپ کو لالچ دی گئی اور آپ کو گویا کہ معاذ اللہ انہوں نے اپنے تئیں جو ہے گویا کہ کہا کہ تیری عقل پر اور تیری دانائی پر ہمیں ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے، تو کہاں جو ہے اس چھوٹے سے گروہ کی طرف شامل ہو گیا اور اتنے بڑے لشکر کو چھوڑ گیا۔ ہم نے کہا عقل مندی کا ثبوت تو حضرت حر نے دیا ہے کہ اگرچہ کاروان مختصر ہے لیکن رب کی تائید بھی ہے، مصطفیٰ کریم کی نظر رحمت بھی ہے، مولائے کائنات کی شفقت بھی ہے اور خاتون جنت کی نگاہیں بھی ہیں۔ یہ سارا کا سارا منظر تو جو ہے حضرت امام علی مقام کے لیے ہے، لیکن نصیب والے جو ہے امام علی مقام کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں۔ خیر حضرت حر نے ان کی باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ فرمائی اور آپ نے یزیدیوں کو دندان شکن جواب بھی دیا اور ان سے مقابلہ کیا۔ بڑی جواں مردی کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے رہے، لیکن تنہا کب تک مقابلہ کرتے، اور آپ نے کئی زخم جب کھا لیے تو گھوڑے سے نیچے آنے لگے۔ ادھر امام علی مقام امام حسین کی نظریں آپ ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ نے حر کو اپنے جب دیکھا کہ گھوڑے سے نیچے آ گئے ہیں تو دوڑے اور حضرت حر کو اٹھا کر خیمے کی طرف لائے۔
امام عالی مقام نے کیا شفقت فرمائی، کیا معراج حضرت حر کی ہوئی، حضرت حر کا سر ہے اور امام عالی مقام کی گود ہے۔ امام عالی مقام کی گود میں حضرت حر کا سر تھا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین نے اس وقت میں اپنے دامن سے حضرت حر کے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا۔ ہم نے کہا زندگی کی معراج تو حضرت حر نے ابھی ابھی پا لی ہے، آگے کی منزلوں میں ان کے لیے کیا انعام و اکرام ہوگا یہ تو رب جانے اور یہ نفوس قدسیہ جانے۔ یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواسہ رسول اپنی گود میں ان کا سر لے کر اپنے مبارک دامن سے ان کے چہرے کا گرد و غبار صاف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رمق جاں ابھی باقی تھی، ابن زہرا کے پھول کے مہکتے دامن کی خوشبو سے حضرت حر کے دماغ میں جب یہ پہنچی ہے، مشام جاں معطر ہوا، آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا سر جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لاڈلے شہزادے حضرت امام حسین کی گود میں ہے۔ امام حسین نے آپ کا سر اپنی گود میں لیا ہوا ہے، بس یہی دیکھا ہے اور اطمینان ہوا، سکون ہوا، اور آپ نے اپنی جان مصطفیٰ کریم کے لاڈلے شہزادے کی گود میں جو ہے دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی معصب بن یزید نے بھی نوبت با نوبت جو ہے باری آنے پر شہادت پائی ہے اور اپنے درجات کی بلندی گویا کہ آپ نے بھی پائی ہے۔ امام عالی مقام کا آخری خطبہ ہے اور پھر امام عالی مقام کی شہادت ہے، کیونکہ جان نثاروں نے، بھائیوں نے، بیٹوں نے، بھتیجوں نے، سب نے اپنے اپنے حصے کی سعادت پائی۔ حضرت قاسم جن کی نسبت بی بی سکینہ سے حضرت امام عالی مقام امام حسین کی صاحبزادی کے ساتھ ان کی نسبت طے تھی، آپ نے بھی شہادت پائی اور امام عالی مقام سے فرمایا آپ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ میرے والد گرامی نے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور کہا تھا کہ مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، پڑھ لینا اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ چچا جان، آج سے زیادہ بھی کوئی مشکل وقت زندگی میں آنے کا ہے، لہٰذا وہ تعویذ میں نے کھولا ہے۔ اس تعویذ میں کیا ہے؟ اس تعویذ میں یہ لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے، ایک وقت آئے گا کہ میرا بھائی کربلا میں ہوگا، یزیدیوں کے نرغے میں ہوگا، ہر طرف سے تیروں کی برسات ہوگی اور بہت بڑا لشکر میرے بھائی سے مقابلے کے لیے آئے گا۔ اس وقت میرے بھائی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ اے چچا، میں نے وہ خط پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت کی ہے، آپ کی طرف سے مجھے اجازت چاہیے، آپ اجازت مرحمت فرما دیں۔ چنانچہ امام علی مقام نے ان کو بھی اجازت دی، پھر اپنے بیٹے امام علی اکبر کو بھی اجازت دی، ننھے علی اصغر نے بھی جام شہادت پا لی اور اب فقط امام علی مقام ہیں اور آخری خطبہ ہے۔ امام علی مقام نے آخری خطبہ دیا، من و ان میں پڑھ کر سناؤں گا تاکہ بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ آپ تک بغیر کسی ایڈٹ کے، بغیر کسی الفاظ کی تبدیلی کے من و ان پہنچے۔ فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حمد فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا گجرہ پیش کیا اور فرمایا اے میری قوم، خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا لینا سب اس کے قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو، قیامت کے دن عدل کا میدان لگے گا، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خون کا مطالبہ کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم میں سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزہ اطفال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اور اب میرے قتل کا بھی تم نے ارادہ کیا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری نہیں، قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی طمع ہے
اور میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کے جس کسی حصے میں جانا چاہوں چلا جاؤں۔ اگر یہ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی رضا پر راضی، صابر اور شاکر ہیں۔ گویا کہ آپ نے اتمام حجت فرمائی۔ یہ کہنا کہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ امام پاک پر الزام ہے، امام پاک پر الزام ہے، اور یہ الزام وہی لگائے گا جو یزیدی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، جو اہل بیت کا وفادار ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، وہ اس طرح کی بات، کمزور بات کبھی بھی نہیں کرے گا۔ امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحکم للہ وردینا بقضاء اللہ، حکم اللہ کا ہے اور ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، اس کی قضا پر راضی ہیں۔ امام علی مقام نے جنگی لباس پہنا، خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ اب کوئی اور نہیں جو امام پاک کو تیار کرے گا۔ اب تک تو امام نے حضرت قاسم کو بھی تیار کیا، حضرت امام علی اکبر کو بھی تیار کیا، عباس علمبردار بھی تیار ہوئے، لیکن آج وہ وقت آ گیا، قبا پہنی، امامہ رسول سر پر باندھ لیا، سید الشہداء امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ میدان کی طرف گئے ہیں۔ غور کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے، آنکھوں کو بند کیجئے، وہ وقت غور کیجئے، اس کی طرف توجہ کیجئے، تصور میں لائیے کہ کیسا وقت ہوگا کہ امام علی مقام اب رخصت ہو رہے ہیں اور خیمے میں فقط امام زین العابدین ہیں اور چند اور بچے خواتین ہیں، سارا کا سارا کنبہ خاندان رب العالمین کے دین کے لیے نچھاور کر چکے، اب ان کے پیچھے رونے والی فقط خواتین ہیں۔ اہل بیت کا کاروان چلے گا اور لوگوں کو ہدایت اور راہ سنت کی منزل ملے گی۔ امام علی مقام اب میدان کی طرف رخ کرتے ہیں اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ جو تم ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، جس کو میرے مقابل میں بھیجنا ہو بھیج دو۔ بڑے بڑے جنگجو پہلوانوں کو، مقابلہ کرنے والوں کو، سپاہیوں کو عموماً جنگوں میں آخر وقت کے لیے رکھا جاتا ہے، سیف سائیڈ کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں، کہ مشکل وقت پڑا تو ان لوگوں کی مدد ہوگی، ان کے ذریعے ہم مقابلہ کریں گے۔ تو امام علی مقام کے لیے بڑے بڑے جنگجو رکھے گئے جن کا غرور اور تکبر یہ تھا کہ ان کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، لیکن یہ اس بھول میں تھے کہ یہ جن کے مقابلے میں آ رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں، شیر خدا کے لاڈلے شہزادے ہیں، وہ بھول گئے تھے۔ امام علی مقام کے مقابلے میں جو بھی بہادر آیا بھیڑ بکری اور سبزی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ ابن سعد کے لشکر کی سارا تکبر جو ہے چند ہی وقت میں، چند منٹوں میں، خاک و خون میں وہ غرور اور تکبر مل گیا۔ اب کوئی ایسا نہیں تھا جو تنہا ابن زہرا کے مد مقابل کھڑا ہو سکتا، جو بھی آتا امام علی مقام اس کو بھیڑ بکری اور سبزی کی طرح کاٹ کر دور گرا دیتے۔ ایک شور اٹھا کہ تنہا تنہا اگر لڑتے رہے تو یہ شیر خدا کا لاڈلا سب کے لیے سب کو واصل با جہنم کر دے گا، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ یہ اعلان ہوا کہ یک بارگی ان پر حملہ کیا جائے۔ موسم خزاں کے پتے جس طرح جھڑتے ہیں، فرمایا حضرت امام علی مقام امام میں حسین کے لیے اسی طور پر ہوا کہ یکے بعد دیگرے تو جو لوگ آئے واصل با جہنم ہوئے، لیکن اب تنہا ہر طرف سے چاروں سمتوں سے امام علی مقام پر جو ہے تلواروں تیروں کا می برسایا گیا، اور آپ کا تن نازنی خوب زخمی ہوا۔ جب خوب زخمی ہو چکے اور نیزوں کے حملوں سے تن نازنی بہت زیادہ گھائل ہوا، مجروح ہوا، تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے آئیں اور امام تشنا کام کو گرداب بلا میں لے کر
تیر برسانے شروع کر دیے. گھوڑا اس قدر زخمی ہوا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی. ناچار امام علی مقام ایک جگہ پر ٹھہر گئے. ہر طرف سے تیروں کی برسات ہے. امام مظلوم کا تنے ناز جو ہے تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے. نورانی پیشانی زخموں سے چور ہے، لہو لہان ہے. بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، مہمان کے طور پر بلایا اور اب ضیافت میں جو ہے شہادت دے رہے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ کربلا میں یہ سلوک ہوا. ایک تیر آپ کی مبارک پیشانی میں جو کہ بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی، اس جگہ پر لگا. بے ادبان کوفہ نے اس پیشانی مصفہ اور اس جبین پرزیا کو تیر سے گھائل کر دیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ لاڈلا شہزادہ خاک و خون میں نہلا گیا. کہتے ہیں بوقت شہادت امام علی مقام نے جب نگاہ دوڑائی ہے تو دیکھا کہ سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں. ہاتھ مبارک میں ایک بوتل لیے کھڑے ہیں. علی المرتضی بھی کھڑے ہیں، امام حسن مجتبی بھی کھڑے ہیں، فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کی مقدس روحیں بھی مجسم ہو کر آ گئیں. یہ سب کہہ رہے ہیں اے حسین ہماری جانب دیکھو، دیکھو ہم تمہیں لینے آئے ہیں. امام علی مقام کے خون کے قطرے جو ہے جاری ہو رہے ہیں تو رسول خدا اس کو بوتل میں بھر رہے ہیں اور کیا مبارک کلمے مصطفیٰ کریم کی مبارک زبان سے تلفظ ہو رہے ہیں. اللہم آتی حسین صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. مصطفیٰ کریم نے یہ مبارک جملے تلفظ کر فرمائے. نبی کا نواسا خاک و خون میں نہلا گیا. بی بی فاطمہ الزہرا کی روح لرزنے لگی. امام پاک زخموں سے چور چور گھوڑے سے نیچے آ گئے. رب کا عرش ہلنے لگا. مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کا تارا زمین پر ہے. علی المرتضی کی آہ نکلی. یہ کون زمین پر آ گیا؟ یہ وہ زمین پر آیا جو مصطفیٰ کریم کے کاندھوں پر سوار ہوتا تھا. کائنات نے وہ منظر دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا یہ لاڈلا شہزادہ خاک و خون میں نہلا گیا ہے، جن کا جسم زخموں سے چور چور ہے. اور اب یہ کربلا کی سرزمین پر ہے. گھوڑے نے اس وقت بھی وفا کی اور داستان وفا رقم کی. کیا ہوا؟ بے دین آئے، شمر لعین آپ کے سینے پر چڑھ گیا. امام حسین نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ دیکھے اور فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم سچ فرماتے تھے کہ ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مارتا ہے. امام علی مقام نے اس کو پہچان لیا اور فرمایا سچ فرمایا تھا میرے نانا نے. تو ہی وہ ہے جس کے بارے میں میرے نانا کا فرمان سچ ہوا ہے. آج جمعے کا دن ہے، لوگ رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اے شمر، میرا سر اس وقت تن سے جدا کرنا جب میں سر بسجود ہو جاؤں. امام علی مقام امام حسین کو اس وقت اگر کوئی فکر تھی، کوئی جستجو تھی، کوئی طلب تھی تو یہ تھی کہ میرا سر جھکے تو رب کی بارگاہ میں جھکے، نماز کی حالت میں جھکے، جس کو آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ ضائع کرتے ہیں، سو کر بھی ضائع کرتے ہیں، کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے بھی ضائع کرتے ہیں. امام علی مقام نے اس وقت اپنے سر کو جھکایا. جمعے کا دن تھا، مبارک گھڑیاں تھیں، سر امام علی مقام سجدے میں ہے اور یزیدی گروہ نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا. سبحان ربی الاعلی آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے اور دوسرے ہی لمحے آپ کا سر انور
तन से जुदा कर दिया गया। बावफा घोड़े ने भी वफा की दास्तान रकम की। हमने कहा कि जिसके समझ जो है जानवर जितनी भी ना हो तो फिर वो इंसान कहलाने के लायक भी कहाँ रहा। घोड़ा जानता है कि मेरे ऊपर सवार होने वाले कौन हैं, घोड़ा जानता है कि अब शहादत इमाम पाक हो गई है तब मुझे क्या करना है। जिस इंसान में ज़ाहिरी एतबार से अक्ल व शऊर के बावजूद भी इतनी समझ ना हो, हमने कहा वो अक्ल व शऊर किस बात का, वो दिमाग किस बात का, और वो अक्ल किस काम की कि जो जानवर से भी गई गुजरी हो जाए। बावफा घोड़े ने इमाम आली मकाम के मुबारक खून से अपनी पेशानी को रंग लिया। शिमर ने कहा इस घोड़े को पकड़ो, देखो कहां जाता है, आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन जितने भी उसको पकड़ने के लिए आए उस घोड़े ने सबको वासिल ब जहन्नम किया। कहते हैं कि 17 अफराद, मौरिखीन ने लिखा 17 अफराद इस घोड़े को पकड़ने के लिए आए हैं और सारे के सारे वासिल ब जहन्नम हुए हैं। शेर खुदा के लाडले शहजादे का घोड़ा भी इतना बावफा निकला कि उसने भी जो है करबला में अपना किरदार अदा किया है। इमाम पाक ने तो कई लोगों को वासिल ब जहन्नम किया, लेकिन घोड़े ने भी इस मामले में पीछे ना रहा, बल्कि 17 अफराद उसने भी वासिल ब जहन्नम किए। शिमर ने कहा छोड़ दो उसको, देखो कहाँ जाता है, क्या करता है। सीधा खेमे के पास गया। वो ये जानता है कि हमारा खेमा कहाँ है। जानवर ये जानता है कि मैं किस खेमे से बिलोंग करता हूं। हाँ? कलमा पढ़ के मुसलमान कहेंगे इमाम पाक की गलती थी, माज़अल्लाह, ये बकवास करेंगे ये लोग। तो इमाम पाक की माज़अल्लाह गलती थी तुम ये कहते हो, तो तुम कौन से सही हो। इमाम पाक कभी भी गलत नहीं हो सकते। जिनकी परवरिश महबूब करीम ने की हो, जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल हुई हों, उनके बारे में कोई बदबख्त ही ये ज़बान दराज कर सकता है। कोई आशिक रसूल मोहब्बत करने वाला ये जुमले नहीं कह सकता। सीधा खेमे के पास गया और अपनी आवाज़ में शोर करने लगा। ये इंडिकेशन था इमाम आली मकाम की शहादत का। ये उन्वान था खेमा वालों के लिए कि इमाम पाक शहीद हो गए। बीबी ज़ैनब इमाम पाक की हमशीरा। तारीख दानों ने इस खातून की जुर्रतमंदी को लिखा है कि वो जवां मर्द खातून थी। जुर्रतमंदी जो इन्होंने दिखाई वाक़े करबला के बाद। इसके मुख्तलिफ शेड्स है, मौरिखीन ने किताबों में लिखे हैं। कहते हैं कि बीबी ज़ैनब बाहर निकली, वाह हुसैना आ हुसैन, रोने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए। हाँ? और ये कहने लगी कि शेरबानू, ये इमाम पाक की ज़ौजा मोहतरमा शेरबानू कहने लगी, शेरबानू सकीना को संभालना, मैं ज़रा भाई की खबर लेकर आती हूँ। वो खातून फातिमा तुज़्ज़हरा की लाडली शहजादी जिनके सर के दुपट्टे को कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा था, जो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी, आज मैदान करबला में इमाम पाक के लाशे को ढूंढ रही हैं। गिरती पड़ती गई फौज के करीब, आया नजर ना फातिमा का महजबी, घेरे हुए थी चार तरफ से सिपाहे दी, चिल्लाई राह दो मुझे ए दुश्मनाने दी, ये इब्ने फातिमा है और मैं उनकी जाई हूं, दीदार आखिरी की तमन्ना में आई हूं। ए बेदीनो, ए गुस्ताखों, हटो, मुझे मेरे भाई को देख लेने दो, आखिरी दीदार कर लेने दो। इन्होंने कहा तू कैसे देखेगी, अब इनके जिस्म में सर तो रहा नहीं है। कातिल तो इस तरफ सरे पाक ले चला, तरपा जमी पे यहां बदने शहे करबला, तबले पे सर बजाने लगे, दुश्मने खुदा गुल पड़ गया, शहीद हुआ इब्ने करबला। खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब
بچھڑ گئی۔ بی بی زینب نے کہا نادان بہن کو آیا نظر نہ، لاش آئے امام بغلوں ہاتھ ڈال کے رونے لگی تشنا کام۔ سیدہ زینب اپنے بھائی کے لاشے پر پڑی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں۔ بے کسی اور بے بسی کی داستان کربلا میں جو رقم ہوئی ہے وہ فریاد کر رہی ہیں۔ زبان پر شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، رب کی ناشکری نہیں ہے، بلکہ اس میدان میں جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ امام عالی مقام کے جسم پر 121 سوراخ تیروں کے، 40 زخم تلوار کے اور 33 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ ہم دین کے لیے کتنا زخم کھاتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کتنے زخم کھاتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی سخت بات کہہ دے تو ہم دل برداشتہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہماری بات مانی نہیں جاتی، ہماری دعوت پر لبیک نہیں کہا جاتا، ہمیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، ہمیں کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا۔ ہم نے کہا کہ امام پاک کا نام لیتے ہیں، ان کے نام کی شربتیں بھی پیتے ہیں، نیازیں بھی کھاتے ہیں، کیا ہماری عقیدت اور محبت فقط نیاز کھانے اور شربت پینے کی حد تک ہے؟ کیا یہ سبق ہمیں نہیں ملتا کہ امام علی مقام نے 121 سوراخ تیروں کے اپنے جسم پر، 40 زخم تلوار کے اور 33 گھاؤ نیزے کے کھائے؟ ہمیں کوئی زبانی کلامی بول بھی دیتا ہے تو نظر انداز کریں۔ دین کا کام کرنے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، خلافت کا دور بھی اب ختم ہو چکا، اب حضور کے دور کے علماء ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ ہر عالم اپنے اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ دین کی خدمت کرے، پازیٹیو طریقے سے دین اسلام کے پیغام کو پہنچائے اور حضور کی سیرت، حضور کی سنت، کربلا والوں کی سچی عقیدت لوگوں کے دلوں میں پہنچائے، جب جا کر ہمارا یہ مشن آگے بڑھے گا۔ ادھر بی بی سیدہ زینب حضرت امام علی مقام کے لاشے پر عقیدت کا اظہار کر رہی تھی، ادھر بی بی سکینہ خود کو شہر بانو سے چھڑا کر میدان کی طرف گرتی پڑتی غش کھاتی آئیں، کہتی ہے پھوپھی کہاں ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ میرے بابا کا کٹا ہوا جسم کہاں ہے؟ ادھر سے بی بی زینب نے صدا لگائی، اے سکینہ تیری مظلوم پھپھی یہاں تیرے والد گرامی کی لاش پر موجود ہے، جن کا سر بھی اتار کے یہ یزیدی گروہ لے جا چکے ہیں، جن کے جسم کا حال یہ ہے کہ 121 سوراخ ہو چکے ہیں، 40 زخم تلوار کے ہیں اور 33 گھاؤ نیزے کے ہیں، ان کا جسم بھی پہچاننے میں نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے اس طور پر اس داستان کو رقم کیا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر یزیدی گروہ کھڑا ہوگا تو حسینی گروہ یہ کردار ادا کرے گا۔ مظلوم سکینہ گویا کہ ڈھونڈتی پڑتی بی بی زینب کے پاس، اپنے والد گرامی کی لاش کے پاس چلی گئیں، عقیدت کا اظہار کیا، لیکن پھر بی بی زینب نے واقعات کو سمجھا اور اس موقع کی نزاکت کو سمجھا، بڑی تھی، سمجھدار تھی۔ ہم نے کہا نا مورخین نے ان کی شان میں بڑی باتیں لکھی ہیں، بڑی عمدہ شان بیان کی ہے۔ بی بی سکینہ کو اپنی آغوش میں لے کر، اپنے سینے سے لگا کر جو ہے میدان نے کربلا سے خیمے کی طرف آپ رخصت ہوئیں۔ محرم الحرام کی 61 تاریخ تھی، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن تھا۔ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر امام علی مقام امام حسین نے گزاری ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابن زیاد بدنہاد نے سر مبارک کو کوفہ کے گلی بازاروں میں گھمایا پھرایا، اس طرح اپنی بے حمیتی اور بے حیائی کا مزید اظہار کیا۔ پھر سید الشہداء اور تمام جانثاران شہداء رضی اللہ تعالی عنہم کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ساتھ شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا، وہاں امام علی مقام امام کا سر مبارک اور آپ کی
والدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت امام حسین کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آسمان نے خون برسایا، خون کی اس قدر بارش ہوئی کہ ان کی سرخی کپڑوں کے پرزے ہونے تک گئی نہیں۔ یعنی جس دن امام پاک کی شہادت ہوئی ہے اتنا خون برسا ہے کہ جس کپڑے پر لگا کپڑا تار تار ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ خون کی سرخی زائل نہ ہوئی۔ امام حسین کی شہادت پر آسمان سرخ ہوا اور خون اور سورج کو گرہن لگ گیا، یہاں تک کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے۔ لوگوں نے گمان کیا کہ قیامت قائم ہو گئی، اور شام کی سرزمین پر کوئی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون رستا نظر آتا۔ سلمہ سے روایت ہے، ام سلمہ کے پاس گئی ہیں تو وہ رو رہی تھی، پوچھا کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فرمایا میں نے خواب میں مصطفیٰ کریم کی زیارت کی، ان کے سر اور داڑھی پر مٹی لگی ہوئی تھی، میں نے پوچھا اے مصطفیٰ کریم کیا بات ہے، کس چیز کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ فرمایا ابھی میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ قوم صالح کا واقعہ سنا ہے آپ لوگ؟ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، دیگر کئی مقامات پر قوم نے معجزہ طلب کیا صالح علیہ السلام سے۔ کیا معجزہ طلب کیا؟ فرمایا کہ اس پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ پہاڑ پھٹیں اور اس میں سے ایک اونٹنی، زندہ اونٹنی برآمد ہو، اور وہ اونٹنی حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، ہمارے سامنے جو ہے وہ بچہ پیدا کرے، پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ قوم نے معجزہ طلب کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا معجزہ پورا کر دیا، ہو گیا یہ سب کچھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کیا کرا؟ یہ اللہ کی، بس یہ یاد رکھیے گا، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین سے کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو برائی سے چھونا بھی نہیں، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور اگر تم نے اس کو برائی کے ساتھ چھوا تو تمہیں قریب ہی عذاب آ جائے گا۔ قوم نے کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ ہوا یہ تھا کہ یہ اونٹنی جس کو اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، جس کھیت کی طرف جاتی سارا کھیت کھا جاتی، جس پانی کی طرف جاتی سارا پانی پی جاتی۔ قوم پریشان ہوئی کہ سارا کھیت یہ کھا جائے گی، پانی یہ پی جائے گی، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے کہا اس طرح کی احمقانہ باتیں پوچھنی نہیں تھی نا، پہلے عقل کو پتھر جو ہے ہاتھ مارنا تھا، معجزہ طلب کیا تھا، اللہ نے اپنی اونٹنی جس کو کہا ہے، پھر اس کی شان تو اللہ کی اونٹنی کے مطابق ہوگی، اس کی شان بھی اللہ کی اونٹنی کے مطابق ہوگی۔ فرمایا برائی سے چھونا نہیں، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فرمایا 3 دن تک اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اور یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ 3 دن ہوئے، ان پر اللہ کا عذاب ہوا، پوری کی پوری قوم جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ کیوں بیان کیا میں نے؟ یہ کیوں بیان کیا پتہ ہے؟ جس اونٹنی کو اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا ولا تمسوها بسوء، اس کو برائی سے چھونا نہیں، اس کو برائی سے چھونا نہیں۔ قوم نے اللہ کی اس اونٹنی کی ناقدری کی، اس کے ساتھ برائی کی، عذاب آ گیا۔ یہ کون ہے؟ نواسہ رسول، لخت جگر مصطفیٰ، خاتون جنت کے شہزادے، مولا کائنات کے شہزادے۔ اللہ کی اونٹنی کے ساتھ اگر بے وفائی کریں تو اللہ کا عذاب آئے، تو پھر اللہ کے نبی کے نواسے کے ساتھ بے وفائی کرے، ان کو کربلا میں بلائے اور ان کے ساتھ یہ بے حرمتی کرے۔ بی بی زینب کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، جب یہ کاروان جو تھا کربلا کا، جس کو کوفہ کی سرزمین میں پھرایا جا رہا تھا، اور کوفہ والے اپنی بے غیرتی کا مزید اظہار کر رہے تھے، امام علی مقام اور دیگر شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ جو ہے
ان کو نیزوں پہ چڑھا کر جو ہے وہ سفر کیا جا رہا تھا، اور مستورات اہل بیت کو جو ہے وہ اونٹوں پر سوار کیا جا رہا تھا، اور گزر رہے تھے یہ لوگ مختلف علاقوں سے اپنی بے غیرتی کا اظہار کرتے ہوئے، طبلے بجاتے ہوئے۔ اس وقت بی بی زینب نے ایک جملہ، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا تم رو رہے ہو، پیٹ رہے ہو، تم قیامت تک روتے رہو گے، پیٹتے رہو گے۔ دیکھیں آج تک یہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے۔ امام علی مقام نے نیزے پر قرآن پڑھا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ قرآن پڑھنے والی ہی تھی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو سلاتے وقت میں قرآن پڑھا ہے۔ امام علی مقام نے جب آپ کا سر انور جو ہے آپ کے مبارک جسم سے جدا کر دیا گیا، حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام حسین کا مبارک سر نیزے پر چڑھایا، کوفے کی گلیوں میں گشت کرنے لگے، تو میں اپنے مکان کے بالا خانے یعنی چھت پر تھا، جب سر میرے پاس سے گزرا تو میں نے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت سنی۔ کیا پڑھا؟ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی ہی تھے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ نے فرمایا، جب یزیدیوں نے امام علی مقام کے سر انور کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے، زبان اقدس پر یہ آیت تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ درمیان میں راستے میں منقول ہے کہ ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا، وہ راہب نے جب دیکھا کہ سر انور کو جو ہے لے جایا جا رہا ہے، اس کو پتہ چلا کہ یہ آخری نبی کے نواسے کا سر ہے، اس نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے مجھے یہ سر دے دو اور مجھ سے قیمت لے لو۔ طے ہوا، کتنی قیمت ان یزیدیوں نے لی؟ 80,000 درہم لیے سر انور کو ایک رات اس راہب کے حوالے کرنے کے۔ اس راہب نے حضرت امام علی مقام کا مبارک سر لیا اور اس سے اونچی جگہ پر رکھا، کپڑا بچھایا، چہرے سے گرد و غبار صاف کیا، مبارک زلفوں کو معطر کیا اور ساری رات عقیدت کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدت کی وجہ سے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جب درہم و دینار کو کھولا ہے یہاں سے جانے کے بعد، وہ سارے کے سارے درہم و دینار ٹھیکریاں بن گئے، اور اس پر یہی لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو۔ دوسری جانب اس ٹھیکری پر یہ لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے، آخری سوال کا جواب دے دوں میں، یزید کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ کیونکہ کئی باتیں معاشرے میں گردش کرتی ہیں اور بعض لوگوں کو وسوسہ دیتے ہیں۔ یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صدر شریعہ اور نے یہ بات بہار شریعت میں یہ بات لکھی ہے، نقل کی ہے۔ کہتے ہیں یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ اس نے اور ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین سے اس کی کیا نسبت؟ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے معاملے میں کیا دخل، وہ ہمارے وہ بھی شہزادے اور وہ بھی شہزادے، یعنی یزید کے حوالے سے بھی اور معاذ اللہ یزید کے حوالے سے بھی اور امام پاک کے حوالے سے، وہ بھی ہمارے شہزادے اور وہ بھی ہمارے شہزادے۔ کہتے ہیں ایسا بکنے والا مردود، خارجی، ناصبی، مستحق جہنم ہے۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 اقوال ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک سکوت کا ہے، یعنی خاموشی کا ہے، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان کہیں۔ یہ امام اعظم کا موقف ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے احکام شریعت نامی کتاب میں فرمایا کہ یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 اقوال ہیں۔
इमाम अहमद वगैरह अकाबिर उसे काफिर जानते हैं तो हरगिज बख्शिश ना होगी। इमाम गजाली वगैरह मुसलमान कहते हैं तो इस पर कितना ही अजाब हो बिलाखिर बख्शिश ज़रूर है। और हमारे इमाम आज़म सुकूत फरमाते हैं कि हम ना मुसलमान कहें ना काफिर, लिहाजा यहाँ भी सुकूत करेंगे। वल्लाहु ताला आलम। तो ये जो है मौक़िफ़ हमारे उलमा अहले सुन्नत ने यजीद के बारे में लिखा है। फासिक था, फाजिर था, मुर्तकिब कबीरा था, लेकिन इसके ईमान के हवाले से जो है इमाम आज़म ने तवक्कुफ़ किया है, एहतियात फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि जो इसका मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इमाम पाक इमाम हुसैन के गिरोह में शामिल फरमाए और यजीदी गिरोह से हमें वो नफ़रत जो उसके किरदार से ज़ाहिर हुई वो करने की तौफीक अता फरमाए। इंदल्लाह वो कौन है, क्या है, उलमा जाने, और इनके जो भी इबारतें हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गोया के इल्म में है। तो उलमा ने क्या फरमाया, हम उलमा के पीछे चलने वाले लोग हैं, लिहाजा हमारा मौक़िफ़ वही होगा जो हमारे उलमा ने बयान किया। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।